السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول اللہ عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقے میں ہمارے سامنے ایک اہم سوال ہے جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اس طرح سے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس سوال اور اس کے جواب کو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ ہمارے بچے دین کی اہم اور ضروری باتیں جان سکیں اور وقت ضرورت لوگوں کو بھی بتا سکیں. میرے بھائیوں، آج ہمارے سامنے دروس فقہ برائے اطفال کے اس حلقے میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان نماز کس طرح سے پڑھے. ایک مسلمان نماز کس طرح سے پڑھے، یعنی نماز کا طریقہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت کیا وارد ہے. تو ہمیں یہ سوال خود اپنے آپ سے پوچھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں توجہ دلانی چاہیے تاکہ ہم اور ہمارے بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا صحیح طریقہ جان سکیں. میرے بھائیوں، نماز کی کیفیت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں قبلے کی جانب رخ کرنا ہوگا. قبلے کا ہمیں استقبال کرنا ہوگا اپنے پورے بدن کے ساتھ. کسی بھی طرح سے ہم انحراف اور التفات سے دور رہیں گے، یعنی ہم کسی اور طرف نہیں مڑیں گے. ہم قبلے کی جانب بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے. پھر ہم نماز کی نیت کریں گے. جس بھی نماز کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی ہم نیت کریں گے اپنے دل میں. زبان سے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زبان سے ہمیں نہیں بولنا ہے. ہم دل میں نماز کی نیت کریں گے. جو نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی ہم نیت کریں گے. اور ہمارا وضو کرنا، نماز کے لیے جانا، مسجد پہنچنا اور نماز میں شامل ہونا یہ نیت ہی کی کاروائی ہے اور نیت ہی اسے ہم کہتے ہیں. تو زبان سے نیت کے اقرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر. اور اس صورت میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لے جائیں گے، اٹھائیں گے. اللہ اکبر کہتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لے کر جائیں گے. پھر ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے سینے پر رکھیں گے اس طرح سے کہ ہمارا داہنا جو ہاتھ ہے، داہنی جو ہتھیلی ہے وہ بائیں ہتھیلی کے اوپر ہو سینے پر. ہم اپنے دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کے اوپر سینے پر رکھیں گے. پھر ہم دعائے ثنا پڑھیں گے، دعائے استفتاح پڑھیں گے. اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد. یا ہم کہیں گے سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اور پھر ہم تعوذ پڑھیں گے، شیطان رجیم کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہیں گے اور پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر ہم بسم اللہ کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے. ہم بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر ہم آمین کہیں گے جس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مراد کو تو پوری کر. اس کے بعد
جو بھی سورت ہمیں قرآن میں سے یاد ہوگی اس کو ہم پڑھیں گے، اور خاص طور سے فجر کی نماز میں ہم لمبی قراءت کریں گے. لمبی قراءت ہم فجر کی نماز میں کریں گے. صبح کی نماز میں لمبی قراءت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے. پھر ہم جب سورت پڑھ لیں گے تو رکوع کریں گے. رکوع کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تعظیم کرتے ہوئے اپنے پیٹھ کو ہم جھکائیں گے، اور جب ہم رکوع کریں گے تو اس وقت اللہ اکبر کہیں گے، تکبیر کہیں گے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے بھائیوں ہم اپنے کندھے کے برابر تک اٹھائیں گے. اور سنت یہ ہے کہ ہم اپنے پیٹھ کو بالکل سیدھے رکھیں اور اپنے سر کو اس کے برابر رکھیں، اور اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے گھٹنوں پر میرے بھائیوں ہم پھیلائے ہوئے پکڑے ہوئے رکھیں. اور پھر ہم اپنے رکوع میں کہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. 3 مرتبہ ہم سبحان ربی العظیم کہیں گے. اور اگر ہم رکوع کی حالت میں یہ دعا ہی پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ بھی ہم اگر دعا اپنے رکوع کی حالت میں پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. پھر ہم رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اپنے سر کو اٹھائیں گے، اور اپنے ہاتھوں کو اس وقت ہم اپنے کندھوں کے برابر تک اٹھائیں گے. اور جو ماموم ہو وہ سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا، بلکہ وہ کہے گا ربنا ولک الحمد. سمع اللہ لمن حمدہ کی جگہ پر جو ماموم ہے وہ ربنا ولک الحمد کہے گا. پھر اس کے بعد جب وہ یعنی امام جب رکوع سے اٹھ جائے گا سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے تو کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. یہ دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع سے اٹھنے کے بعد ثابت ہے. یہ امام اور ماموم دونوں کہیں. جیسے کہ ہم نے جو نماز سے متعلق شروط، واجبات اور ارکان کا حلقہ تھا اس میں جان لیا تھا. پھر اس کے بعد نمازی پہلا سجدہ کرے گا، اور سجدہ کرتے وقت کہے گا اللہ اکبر، یعنی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گا. اور 7 اعضاء پر نمازی سجدہ کرے گا. 7 اعضاء پر سجدہ نمازی کو کرنا ہوگا. 7 اعضاء کون کون سے ہیں؟ جبہہ اور انف، پیشانی اور ناک، اور طرح سے دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور قدموں کے کنارے. یہ 7 اعضاء ہوئے جن پر ایک نمازی کو سجدہ کرنا ہے. اور سجدے کی حالت میں چاہیے نمازی کو کہ وہ اپنے بازوؤں کو اپنے بدن سے دور رکھے، اور اپنے ہتھیلیوں کو یا اپنے ہاتھوں کو وہ زمین پر نہ بچھائے. اور سجدے کی حالت میں ہمیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے انگلیوں کے سروں کو قبلہ کی جانب متوجہ کریں. اسی طرح سے ہم سجدے کی حالت میں میرے بھائیوں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں گے. اگر ہم سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی بھی ذاتی کر لیتے ہیں، اضافہ کر لیتے ہیں، زیادہ ہم اس کو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ، تو یہ بہت اچھی بات ہے. پھر ہم اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے. اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سر کو ہم سجدے سے اٹھائیں گے. اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان ایک سجدہ ہم نے کر لیا، ایک سجدہ بھی کرنا باقی ہے. دونوں کے درمیان ہمیں اپنے بائیں قدم پر بیٹھنا ہے، اور دائیں قدم کو ہمیں اپنے کھڑے کرنا ہے، اور اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے داہنے ران کے کنارے پر گھٹنے سے پہلے تک رکھنا ہے، اور اپنے داہنے ہاتھ کی خنصر اور بنصر کو ہمیں سمیٹ لینا ہے. اور ہم اپنے شہادت کی انگلی کو اٹھائیں گے اور اس کو دعا کے وقت حرکت دیں گے. اور انگوٹھا جو ہے ہمارا، موٹی انگلی جو ہے ہماری، اس کو ہم بیچ کی انگلی کے ساتھ ملا کر حلقے کی طرح
بنا لیں گے اور جو ہمارا بایاں ہاتھ ہے اس کو انگلیوں کو سمیٹے ہوئے اپنے بائیں ران پر جو ہے گھٹنوں کے پاس رکھیں گے. یہ کس طرح سے بیٹھنا ہے دونوں سجدوں کے درمیان اس کا بیان تھا. اور دونوں سجدوں کے درمیان ہمیں دعا کون سی پڑھنی ہے اس بارے میں ہم یہ جان لیں کہ ہمیں رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وعافنی یہ دعا پڑھنی ہے. اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. جب ہم یہ دعا پڑھ لیں دونوں سجدوں کے درمیان جس طرح سے بیٹھنے کے لیے ہم نے جانا اس طرح بیٹھ جائیں اور پھر دعا پڑھ لیں. اس کے بعد ہم پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم دوسرا سجدہ کریں اسی طرح سے جس طرح سے پہلا سجدہ ہم نے کیا تھا, اور اسی طرح سے ہم دعائیں پڑھیں گے اور اسی طرح سے جو ہے کام کریں گے جس طرح سے ہم نے میرے بھائیوں پہلے سجدے میں پڑھا اور کیا تھا. اور ہم سجدے کے وقت تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. پھر ہم دوسرا سجدہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں گے اور دوسری رکعت اسی طرح سے پڑھیں گے جس طرح سے ہم نے پہلی رکعت پڑھی تھی, جس طرح سے ہم نے پہلے رکعت میں دعائیں کی تھیں اور اعمال انجام دیے اسی طرح سے ہمیں پہلے رکعت کی طرح دوسرے میں بھی انجام دینا ہے. مگر یہ کہ ہم دوسری رکعت میں پھر سے دعائے استفتاح نہیں پڑھیں گے, باقی تمام کے تمام امور پہلے رکعت کے مانند اور مشابہ ہوں گے. پھر جب ہم دوسری رکعت بھی پڑھ لیں گے پہلے رکعت کی طرح تو ہم میرے بھائیوں دوسری رکعت سے فراغت کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے. دوسری رکعت جب ہم مکمل کر لیں گے تو دوسری رکعت سے فراغت کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم بیٹھ جائیں گے اور اسی طرح سے بیٹھیں گے جس طرح سے ہم دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تھے. جس طرح سے ہم دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تھے اسی طرح سے ہم اب بھی بیٹھیں گے. اور ہم اس جلوس اور اس بیٹھک میں تشہد پڑھیں گے. تشہد کا صیغہ اس طرح سے ہے کہ ہم کہیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. پھر ہم دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی چاہیں اللہ رب العالمین سے ان دعاؤں کے پڑھنے کے بعد مانگیں. ہم نے تشہد بھی پڑھ لی, ہم نے دعائے ثنا بھی پڑھ لی, ہم نے جو درود ہے درود شریف ہے اسے بھی پڑھ لی, اور ہم نے جو دعائے معصورہ ہے وہ بھی پڑھ لی جس میں جہنم سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگی گئی, اس کو بھی ہم نے پڑھ لیا. اب ان کے بعد ہم دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی چاہیں اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے. پھر ہم اپنے دائیں جانب متوجہ ہوتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہوئے سلام پھیریں گے اور پھر اسی طرح سے بائیں جانب بھی سلام پھیریں گے. اور اگر یہ تو 2 رکعت نماز کی کیفیت ہم نے جانی, اگر میرے بھائیوں نماز 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو تو تشہد اول میں جب ہم پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تو وہیں پر ہم رک جائیں اور پھر ہم تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. اور جب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اس وقت اپنے کندھوں کے برابر لے جائیں. پھر ہم جس طرح سے دوسری رکعت پڑھے ہوئے تھے یا پہلی رکعت جس طرح سے ہم نے پڑھی تھی اسی طرح سے تیسری اور چوتھی رکعت بھی ہم پڑھیں گے, مگر یہ یاد رہے کہ ہم جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوگی اس میں صرف اور صرف سورہ الفاتحہ پڑھیں گے, اس کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھیں گے. پھر ہم تورک اختیار کر کے بیٹھ جائیں گے. تورک اختیار کر کے ہم
بیٹھیں گے تورک کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے داہنے پیر کو کھڑا رکھیں گے, اس کے نیچے سے اپنے بائیں پیر کو گزار کر اپنے پشت پر بیٹھیں گے. تو ہم تورک کا اختیار کر کے جب ہم 4 رکعت پڑھ لیں گے یا 3 رکعت پڑھ لیں گے تو ہم اس طرح سے بیٹھ جائیں گے. یعنی ہم میرے بھائیوں اپنے داہنے قدم کو کھڑا کریں گے اور اپنے دائیں ران کے نیچے سے یا پنڈلی کے نیچے سے میرے بھائیوں ہم اپنے بائیں قدم کو نکالیں گے اور اپنے پشت کو ہم زمین پر رکھ کر بیٹھیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ہم اپنے دونوں رانوں پر رکھیں گے, اسی طرح جس طرح سے ہم نے تشہد اول کے وقت رکھا تھا. اور اس جلوس میں ہم پوری کی پوری جو تشہد ہے وہ پڑھیں گے جو ہم نے 2 رکعت کے بعد والے میں جان لی ہے کہ ہم تشہد ہی پڑھیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھیں گے, دعائے معصورہ ہی پڑھیں گے, جو دعا ہمیں کرنی ہے اسے بھی ہم کریں گے. پھر ہم داہنے جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیریں گے اور اس طرح سے بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے نماز سے سلام پھیریں گے. اس طرح سے ہماری نماز چاہے 2 رکعت والی ہو یا 3 یا 4 والی ہو سب مکمل ہو جائے گی اور ہم نے اس حلقے میں پوری نماز کی کیفیت جان لی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے نماز کی ادائیگی کی توفیق فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیر.